بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: هؤلاء خلقت للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطش فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه: رحمك الله يا آدم، اذهب إلى هؤلاء الملائكة إلى ملأ منهم جلوس، فقال: السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. فقال الله له: ويداه مقبوضتان، اختر أيهما شئت. قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، فقال: أي رب ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك. فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، فإذا فيهم رجل أذوأهم أو من أذوئهم. قال: يا رب من هؤلاء؟ قال: هذا ابنك داود، قد كتبت له عمر 40 سنة. قال: يا رب زده في عمره. قال: ذاك الذي كتبت له. قال: أي ربي، فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة. قال: أنت وذاك. ثم أسكنه الجنة ما شاء الله، ثم أحبط منها، فكان آدم يعده لنفسه. قال: فأتاه ملك الموت فقال له: آدم قد عجلت، قد كتب لي 1000 سنة. قال: بلى، ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة. فجهدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته. قال: فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود. اخرجہ الترمذی. درود شریف پڑھیے.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك اصلح لي شأني كله يا رب زدني علما. دوستو بزرگو، 2-3-4 ہفتے سے اس حدیث پہ گفتگو ہو رہی ہے. پچھلے ہفتے غالباً بات یہاں پہ میں نے چھوڑ دی تھی کہ اللہ پاک جل مجدہ نے ہمارے جتنے بھی زندگی کے احوال ہیں ان تمام کے تمام کو اللہ نے اپنے علم الہی کی بنیاد پر جانچا، پرکھا، دیکھا. ہم جس رخ چل رہے تھے اللہ پاک نے اس رخ کو دیکھ کر کے ہمارے نامہ اعمال میں فرشتوں کے ذریعے لکھوا دیا. اس لیے اللہ کے لکھنے کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے ہمیں دیکھ کر کے ہمارے احوال کو لکھا ہے. اور میں نے سیدھی سادی بات بتا دی تھی علمی انداز میں. کیا بات ہے؟ علمی علماء نے بتا دیا تھا کہ علماء کے لیے نفع بخش ہے کہ علم شے علت وجود شے نہیں ہوتی. یہ ایک جملہ تقدیر کے تمام اعتراضات کو ختم کر دیتا ہے. علم شے علت وجود شے نہیں. جس کی میں نے مثال دیا تھا کہ ڈاکٹر بیفور 25 ایئرس 35 ایئرس بلڈ کو ٹیسٹ کر کے، خون کو ٹیسٹ کر کے ایک بات کہہ دیتا ہے کہ اس آدمی کو فلاں مرض ہو جائے گا. اب 30 سال 35 سال بعد جا کر کے اگر اس کو یہ مرض ظاہر ہو جائے تو آپ ڈاکٹر پر اعتراض نہیں کرتے. کیوں نہیں اعتراض کرتے؟ کہ ڈاکٹر نے اپنے لیبارٹری میں چیک کر کے خون کے گروپ کو دیکھ کر کے جراثیم کی نشاندہی کر دی تھی اور اس کا ظہور ہوا ہے. تو ڈاکٹر جو مخلوق ہے، ایک انسان ہے جس کا علم بھی ناتمام ہے، یہ جب ایک چیز کو بیفور ٹیسٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ چیز ہونے والی ہے ان فیوچر 20 ایئر کے بعد، تو اللہ پاک کا علم تو کہیں کائنات عالم کے وجود سے پہلے کا علم ہے. تو اللہ نے اپنے علم کے اعتبار سے چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد ہماری لائف میں لکھ دیا. ایک اعتراض. کسی کا شعر ہے دوستو کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. انسان کی جنت و جہنم اس کے عمل کی بنیاد پر بنتی ہے. اللہ پاک پر اعتراض کرنا یہ ایمان میں نقص کی دلیل ہے. ٹھیک ہے. تقدیر کی 2 قسم ہے، تقدیر معلق اور ایک تقدیر مبرم. میں نے آپ کو کل اشارہ کیا تھا پچھلے جمعہ کو کہ ایک آدمی کا بچہ بیمار پڑ گیا تو نظر مان لیتا ہے، نظر سمجھتے ہیں، منت مان لیتا ہے کہ اللہ میرا بابو اچھا ہو جائے گا تو میں 2 بکرا ذبح کر کے فقیروں کو کھلا دوں گا. یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نظر مانی، منت مانی، نیاز کی، میں نے 2 بکرے ذبح کر کے فقیر کو کھلا دیا، اس لیے میرا بیٹا اچھا ہوا. انشاءاللہ اسی کتاب میں حدیث قدسی آئے گی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کو معلوم تھا یہ آدمی بڑا بخیل ہے، کبھی بھی اللہ راستے میں دیتا نہیں ہے، تو اللہ نے یہ بھی تقدیر ہی میں لکھا ہوا تھا کہ میں اس کے بیٹا کو بیمار کر دوں گا، اور پھر یہ نظر مانے گا کہ میں 2 بکرا اللہ کے راستے میں دوں گا. تو پہلے سے میں لکھ چکا ہوں کہ بیٹا بیمار کروں گا، یہ نظر مانے گا، بکرا دے دے گا، فقیر کو کھلا دے گا، اس کا بیٹا صحت مند ہو جائے گا. حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ انما استخرجہ من البخیل. یہ بخیل سے مال نکالنے کا ایک طریقہ تھا اللہ کا، ایسا نہیں کہ بکری ذبح کرنے سے اس کا بیٹا اچھا ہو گیا. سمجھ رہے میری بات؟ اچھا بابا، اس سے بھی ہٹ کر کے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ ایک زمین خریدتے ہیں، جس شہر کے رہنے والے ہیں آپ اس شہر میں، آپ ایک جگہ بناتے ہیں کہ یہاں میرا بیڈ روم ہوگا، ایک جگہ بناتے ہیں کہ یہ گیسٹ ہاؤس ہوگا،
ایک جگہ بناتے ہیں کہ یہ ڈائننگ ہال ہوگا، بناتے نہیں بناتے، ایک جگہ بناتے ہیں کہ یہ مہمان خانہ ہوگا، اسی گھر کے ایک حصے میں، اب تو نہیں رہا، پہلے ہوا کرتا تھا، قاری صاحب نے بنایا ہے ایسا گھر، ایک حصہ ایسا ہوتا تھا کہ مہمان یا گھر کی عورتیں جب گھر میں اجنبی کوئی نہ ہو تو فراغت کے ساتھ گھر کی خاتون یہاں پہ قرآن بھی رکھا ہوگا، رحل بھی رکھا ہوگا، تبلیغی نصاب بھی رکھی ہوگی، فضائل اعمال بھی رکھی ہوگی، اور روزانہ جس کو فارغ فرصت وقت ملے تو یہاں پر آ کر کے بیٹھ کے عبادت کرے اور نماز پڑھے۔ اور ایک حصہ آپ بناتے ہیں کہ یہ باتھ روم ہے آپ کا، جس کو بیت الخلا یا لیٹرین بول دیجئے، زمین آپ نے خریدی ہوئی ہے، ایک حصہ مہمان خانہ بناتے ہیں آپ، اس میں ایک لیٹرین باتھ روم بنا دیتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی عقل مند آدمی ذرا مجھے یہ سوال سمجھا دیجئے کہ کیا زمین کو یہ حق ہے پوچھنے کا آپ سے کہ جناب 1,00,000 روپے میں آپ نے 100 بائی 100 کا جو اسکوائر مربع فٹ میں آپ نے زمین خریدا، اس میں یہ جگہ بیڈ روم بنائی، یہ گیسٹ روم بنایا، یہ ڈرائننگ ہال بنائی، یہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، میں نے کیا قصور کیا تھا کہ یہاں پر آپ نے لیٹرین بنا دیا کہ بچے بھی پیشاب کر دیتے ہیں، بوڑھے بھی پیشاب کر دیتے ہیں، مہمان بھی آتا ہے وہ بھی یہاں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے؟ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ سوال کرنے کا تجھے حق ہے ہی نہیں، یہ الزامی جواب ہے۔ جب آپ نے روز اول اللہ کو اللہ مان لیا، بڑا مان لیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق تسلیم کر لیا، تو اللہ نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ آپ کو نیکی دے، مجھے بھی دے۔ اللہ نے پہلے ہی دن آپ سے ایک سوال کیا، کیا کہ متقین کی صفت بیان کرنے کے لیے قرآن نے سب سے پہلی بات جو کہی کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لے آئے۔ تو تقدیر بھی من جملہ بہت ساری اشیاء کے جو غیب میں اللہ نے مصلحت کی بنیاد پر چھپا دی ہیں، تقدیر کو بھی اللہ نے غیب میں رکھا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کی کتاب ہے، پاکستان سے شائع ہوئی ہے، اگر پڑھنا چاہیے پڑھیے، اس کا نام ہے مسئلہ تقدیر۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کا بے انتہا کرم ہے کہ اس نے تقدیر کو ہم سے چھپا دیا، ورنہ ایک آدمی فرض کر لیجئے کہ کل اس کی موت ہونے والی ہے، اس کو چھپایا ہوا ہے، اگر اس کو پتا چل جائے 6 مہینہ پہلے کہ فلانے مہینے کی فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پر میں مرنے والا ہوں، تو پہلے ہی اس کی موت آ جائے گی۔ اب معلوم یہ ہوا بیوی کے ساتھ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، موج کر رہا ہے، مستی کر رہا ہے، چھٹی کے دن ملے پکنک میں جا رہا ہے، اور راستے میں ابو ظبی کے بجائے ابو ظبی پہنچنے کر کے رب ابو ظبی کے پاس پہنچ گیا، یہ جاتا ہی نہیں تھا گھر سے۔ تو تقدیر بھی غیب کی، لکھا علامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ تقدیر سے ایمان والوں کو اللہ کا مقصود یہ ہے کہ راحت پہنچانا۔ کیا پہنچانا؟ راحت پہنچانا۔ تو تقدیر جو ہے وہ ایک معمہ ہے، ایک چھپی ہوئی چیز ہے جس میں ہماری مصلحت تھی، چونکہ اس کائنات عالم کو اللہ کو بسانا تھا۔ ہر انسان کو اگر تقدیر کا علم ہو جاتا تو یہ کاروباری دنیا جو آپ کو سجی بسی نظر آ رہی ہے، کچھ سجی بسی نظر نہیں آتی، تو اللہ پاک نے اس کو چھپا کر کے رکھ دیا۔ اچھا بابا، اب اس سے آگے چلیے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو سوال آپ کے ذہن میں آئے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر سے سوال کیا گیا یہی آیت کے متعلق کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ پاک جل مجدہ نے جنتی اور جہنمی، یعنی ڈائریکٹ آدم سے نہیں، آدم کے بیٹے، بیٹے کے بیٹے، اس پر میں نے پچھلے ہفتے کلام کر لیا تھا کہ یہ کہاں ہوا تھا عہد؟ وادی نعمان، جس کو عرفات کہتے ہیں، وادی نعمان میں یہ عہد اللہ پاک نے آپ لوگوں سے لیا، آپ سب سے لیا
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو یہ تک یاد ہے کہ میرے داہنے کون تھا میرے بائیں کون تھا، یعنی یہ عہد جو لیا گیا ہے، اللہ نے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں، اس عہد کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عہد جو اللہ نے لیا تھا عالم میثاق میں، مجھے یہ تک یاد ہے کہ میرے داہنے کون تھا میرے بائیں کون تھا۔ اچھا بابا، تو اس عہد کی یاد دہانی کے لیے اللہ پاک جل مجدہ نے مختلف نظام قائم کیے، انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کا سلسلہ رکھا، قرآن کریم کو بھیجا، انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کے بعد مبلغین بھیجے جو اس عہد کو اللہ پاک کے انسان کو یاد دلاتے رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اسی آیت کے متعلق، تو وہ حضرت عمر نے کیا جواب دیا، ذرا انہی کے الفاظ حدیث میں ذرا سن لیجئے، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عنہا، یہ بات حضور سے بھی سوال کی گئی تھی، یہی بات کیا کہ جب تقدیر ہی پر موقوف ہے ہماری جنت و جہنم تو ففیم العمل، تو ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جنتی ہیں تو جنتی ہیں، اور تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جہنمی ہیں تو جہنمی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ اللہ نے میری نسمہ کو، میری روح کو اپنے لیبارٹری میں چھوڑ دیا، اور چھوڑ دینے کے بعد ہول لائف کو چیک کر لیا، ہول لائف کو چیک کر لیا کہ یہ بندہ کیا کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ حضور سے جب سوال کیا گیا یہ بات، تو حضور نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ ففیم العمل، عمل کی کیا ضرورت ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا خلق العبد للجنت استعملہ باہل الجنہ، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ بہت مبارک لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تو لکھ دیا ہے، اس لکھے ہوئے کو پہچاننے کی ایک بہت اچھی دلیل ہے۔ ایک آدمی کی زندگی اگر نیکی کی طرف بڑھ رہی ہے تو یہی دلیل ہے کہ یہ جنتی ہے، اور ایک آدمی کی زندگی اگر بدعملی کی طرف بڑھ رہی ہے تو یہی دلیل ہے کہ وہ بدبخت ہے۔ کیوں؟ جنت کے اعمال کا کرنا، کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ جو جنتی انسان ہے اس کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ استعملہ باہل اہل الجنہ، نماز کا ادا کرنا وقت پر، روزہ کا رکھنا، حج کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا دے دینا، جھوٹ سے بچنا، زنا سے بچنا، سحر جادو سے بچنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچنا، حسب استطاعت اپنی طرف سے جنت کے اعمال کی کوشش کرنا، یہی دلیل ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرما دیا؟ حتی یموت علی عمل من اعمال اہل الجنہ فیدخلہ الجنہ، اس طرح یہ نیکی کا عمل کرتے 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 جنت تک موت آ جائے گی اور یہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو سبب کیا بنا جنت میں جانے کا؟ اس کا عمل بنا، اور اسی کے خلاف حضور نے فرمایا کیا اس کے خلاف کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِأَهْلِ النَّارِ، انسان اگر بدبخت ہے تو اس کے قدم نیکی کی طرف نہیں اٹھیں گے، اس کے قدم کہاں اٹھیں گے؟ برائی کی طرف اٹھیں گے۔ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِّنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ، یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے، برائی کرتے کرتے برے عمل پہ ہی اس کی موت آ جاتی ہے۔ فَيُدْخِلَهُ اللَّهُ النَّارِ، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب سمجھیے کہ تقدیر کی دو قسم ہے، تقدیر معلق اور ایک تقدیر مبرم۔ علمی بات سمجھ لیجیے، معلق تقدیر وہ ہے جس کی مثال میں نے دے دی کہ ایک انسان کا بیٹا بیمار پڑ جائے گا، وہ صدقہ دے گا تو صحت مند ہو جائے گا، کاروبار میں اس کے یہ نقصان ہوگا، اچانک اس کے دل میں آئے گا یار بہت دن سے کسی سفیر کو 100-200 نہیں دیا، لاؤ دے دیتا ہوں، اللہ بلا ٹال دے، تو یہ وہ دے نہیں رہا ہے بلکہ وہ تقدیر میں ہی لکھا ہوا تھا اس لیے دیا، وہ بلا ٹل گئی۔ اور ایک تقدیر ہے تقدیر مبرم،
اللہ کے نزدیک کوئی بھی تقدیر بندے کی بالجبر مبرم نہیں ہے، یعنی یقینی طور پر اللہ نے لکھ دیا اور وہی ہو جائے گا اس شخص کے لیے۔ حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر سے دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی سید احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، سب لوگ جانتے ہیں ان کو، نام جانتے نہیں جانتے؟ ارے بابا یہ جو افغانستان میں مجددی لوگ ہیں وہ اسی خاندان کے لوگ ہیں نا۔ کس کے؟ سید احمد سرہندی، سرہند پنجاب میں ایک جگہ ہے، بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، نام کیا ہے؟ احمد۔ مجدد الفسانی کے نام سے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ ان کے خلفاء میں ہیں حضرت آدم بنوری، ان کے خلفاء میں ہیں حضرت آدم بنوری، یا دوسری مثال لے لیجئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ ان کے زمانے میں ایک مرید تھے۔ حضرت جنید بغدادی نے اپنے بچوں کی بھی باطنی یعنی تصوف اور احسان اور سلوک کے لائن کی تربیت اپنے اس مرید سے سپرد کی ہوئی تھی، اور ان کے بچے کے استاد تھے۔ ایک روز راستے سے گزر رہے تھے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے، اور سارے بزرگان دین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے رہنا چاہیے، کبھی بھی اپنے اوپر اعتماد بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا بابا، یہ جا رہے ہیں راستے سے، حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے مرید اور خلیفہ، بڑے اپنے وقت کے باکمال اولیاء میں سے۔ راستے میں ایک لڑکی خنزیر چرا رہی تھی، ان کی نگاہ ان پہ پڑ گئی، پڑ جانے کے بعد دل میں اس کی محبت گھر کر گئی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس سے ہم لوگ روزانہ شکار کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے دل کی حفاظت کرے، آنکھ کی بھی حفاظت کرے۔ آنکھ کی حفاظت ہوگی، دل کی حفاظت ہوگی۔ آنکھ کی حفاظت نہیں ہوگی تو دل کی حفاظت اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہ آنکھ کے زنا سے ہم کو، آپ کو، سب کو بچائے۔ اچھا بابا، اب ان کے مرید بھی ساتھ ساتھ ہیں، اب اس سے کہہ رہے ہیں کہ تو مجھ سے پیار کر لے، جس کو آپ لوگ بولتے ہیں آئی لو یو، ہیں؟ نہیں بابا، اللہ تعالیٰ سے پیار کیجیے۔ ابھی اللہ سے پیار کا میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو درس میں جاتے جاتے۔ خیر، اس لڑکی نے ایک شرط لگا دی، شرط یہ لگا دی کہ مذہب اسلام سے پھر جاؤ، مرتد ہو جاؤ اور صلیب اختیار کر لو۔ صلیب مطلب کرسچن بن جاؤ اور میرے ساتھ ساتھ رہو، تب میں تمہارے ساتھ محبت کروں گی۔ کہتے ہیں دل لگی دیوار سے تو بڑی کیا چیز ہے، اردو والے یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ بچائے ہم کو، آپ کو، سب کو بچائے بابا، ہم سب بشر ہیں۔ اب مریدین ان کے جو ساتھ ساتھ ہیں سینکڑوں، وہ حیران ہے اللہ کیا ہو گیا ماجرا۔ خیر، مریدین سے کہا کہ تم لوگ جاؤ شیخ کے پاس اور میں تو یہاں رہوں گا۔ ایسے بہت کتابیں واقعہ ملیں گے۔ اب یہ خبر حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کو پہنچی۔ حضرت جنید بغدادی تو کانپ گئے کہ یا اللہ، میرے بیٹے کی باطنی تربیت کرنے والا شیخ کامل اور میرے تمام خلفاء میں سب سے اجل خلیفہ، اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، اور بے عینی یہی ہوا ہے حضرت آدم بنوری کے ساتھ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں وہ، حضرت آدم بنوری بہت مشہور ہے پاکستان میں۔ خیر، اب اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، ساری نور باطن جتنا تھا ایک دم بجھ گیا، کفر کی ظلمت آ گئی۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے کیا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ کے حضور مجھے تقدیر سمجھانا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں، ورنہ نہیں سناتا۔ حضرت جنید بغدادی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ پاک سے ایک بات کہی، کہا کہ اے میرے اللہ، کاتب تقدیر کون ہے؟
واہ بھائی واہ، مولوی صاحب اسے فٹ سے جواب دے دیتے. تقدیر کا لکھنے والا کون ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ اللہ پر بھی کوئی حاکم ہے؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اللہ پر کوئی حاکم؟ اچھا بابا، اب حضرت جنید بغدادی اللہ کو پٹا رہے ہیں. کیا کہا کہ اے میرا اللہ، کاتب تقدیر تو ہے اور تجھ پر کوئی حاکم، یعنی اگر تو تقدیر کو بدلنا چاہے تو تیرے قلم کو کوئی روکنے والا، اور جو چیز لکھ دی گئی اس کا لکھنے والا بھی تو ہے. اگر یہ نہیں بدلنے والی ہوئی یا نہیں بدل سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تقدیر معلق بڑی ہو گئی اور میرا اللہ تیری ذات چھوٹی ہو گئی. بات سمجھیے پہلے، یعنی تقدیر جو لکھی ہوئی ہے یہ اگر اٹل ہو گئی، بدل نہیں سکتی، تو اس کا مطلب کہ اللہ تو اس کے سامنے تو مجبور ہو گیا. جبکہ میرا عقیدہ ہے کہ میرا مالک تو کاتب تقدیر ہے اور تو جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی چیز تجھ پر حاکم نہیں ہے. تو میرا اللہ جب تو تقدیر کو لکھ سکتا ہے تو اللہ میں تجھ سے اسی نام کا سوال کرتا ہوں. سن لو غور سے یہ بات. یا اللہ وہ آدمی جس نے تیرے ذکر کیے لا الہ الا اللہ خرب دفعہ پڑھا، اس نے تیرے نام کا ذکر کیا اس نے، اے اللہ تو میں اسی نام کا واسطہ دیتا ہوں تجھے جس سے تیرے نام کو لے کر اس مقام تک پہنچا تھا، کہ اس نام کی برکت سے اگر وہ تیرے علم میں شقی و بدبخت بھی ہے تو یا اللہ اس کی شقاوت کو سعادت سے بدل دے، اس لیے کہ تو کاتب تقدیر ہے. حضرت جنید بغدادی نے تہجد کے وقت دعا کی ایک روز، اور صبح کو دیکھا تو مرید توبہ کر کے موجود ہے. جی حضرت مجدد الفسانی کے یہ خلیفہ حضرت آدم بنوری کے ساتھ بھی یہی ہوا. یہ بھی ایک روز حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مراقبے سے اٹھے، حسرت بھری سانس لی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک میرا شاگرد ہے جس کے نور کو دیکھتا ہوں اس وقت تو زمین و آسمان کے درمیان پھیلتا ہے، لیکن میں اس کی پیشانی پہ کفر لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں. حیران ہو گئے، لیکن اس وقت وہ ابھی باکمال تھے. تھوڑے عرصے کے بعد حضرت آدم بنوری کسی وجہ سے اسلام سے پھر گئے، تو بے یہی دعا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس مرید حضرت آدم بنوری کے لیے کی. دیکھیے گا کتاب حضرات القدس میں حضرت مجدد صاحب نے بھی کہا کہ اے میرا مالک میرا اللہ، تو نے ایک دفعہ جنید بغدادی کی بھی تو سنی ہے کہ انہوں نے اپنے مرید کے لیے تجھ سے کہا تھا کہ اے اللہ تو کاتب تقدیر ہے اور تقدیر کو اگر بدل دے تو تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اے اللہ ایک دفعہ ایک بندے نے تجھ سے سوال کیا تھا، اب میں بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے اس بندے کی تقدیر میں اگر شقاوت بھی ہے تو یا اللہ تو اس کی تقدیر کی شقاوت کو سعادت سے بدل دے. جی ارے بابا حدیث میں بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہ حضور نے پناہ مانگی ہے کہ یا اللہ ابھی میں تقدیر میں کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر کوئی بات ایسی لکھی ہوئی ہے میرے بدعملی کی بنیاد پر تو یا اللہ تو اس کو درگزر بھی تو کر سکتا ہے. تو اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ دعا سے تقدیر. جی دعا کیا ہے دوستوں؟ دعا کیا ہے؟ نہیں دعا کیا ہے؟ نہیں دعا کیا ہے؟ مانگنا. اللہ کے سامنے بندہ جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اللہ وہ ہے جس نے آپ سے کہا کہ وہ اما السائل، تو وہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ وہ اما السائل فلا تنہر. تو جب ہم اس کے سامنے ہدایت کا سوال کریں گے تو وہ کیسے ہمیں واپس کر دے گا؟ یہ ممکن اس کی ذات سے. اس لیے ہمیں بھی کہنا چاہیے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. ہمیں بھی اللہ سے پورے تقدیر سے پناہ مانگنی چاہیے.
تو تقدیر اللہ کے لیے کوئی بھی مبرم نہیں ہے. مبرم کب ہے؟ ہاں اس آدمی نے نہیں مانگا، کوشش نہیں کی تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. ارے بابا اردو میں بھی کہتے ہیں، عربی میں بھی کہتے ہیں الجہد منی والاتمام ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا کہ انسان جب نیکی کی طرف چل رہا ہے تو یہ دلیل ہے اس کی کہ یہ آدمی سعید ہے، اور اگر یہ بدی کی طرف جا رہا ہے تو یہی دلیل ہے اس کی شقاوت و بدبختی کی. تو سبب کیا بنا جنت کا بظاہر؟ جی اچھا بابا، درس ختم کرنے سے پہلے میں نے کہا آپ کو واقعہ سنا دوں. محبت کی بات ہے، اللہ سے مانگنے کی بات ہے، اللہ سے لینے کی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آج میں نے اپنے دوستوں کو بھی مسجد میں سنایا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم راستے سے جا رہے ہیں، بکری کو کا ریوڑ ان کے ساتھ ہے، بکری کا ریوڑ بکری چرانے جا رہے ہیں. تو دیکھا کہ ایک آدمی جا رہا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریائی والجبروت. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایک دم ہیبت طاری ہو گئی، کھڑے ہو گئے، کہا میں اللہ کا خلیل ہوں، لیکن اس شخص نے جو تقدیس و تنزیہ کے الفاظ کہے ہیں آج تک تو میں نے کبھی کسی سے سنا ہی نہیں. تو ایک دم حیران ہو گئے. اچھا جس آدمی نے سنایا ان کو وہ ان کی طرف دیکھ نہیں رہا ہے، جانے لگا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا او بابا ذرا خاموشی کے ساتھ رک جاؤ، تم نے اللہ کی کیا تسبیح کی ہے. یہ دیکھیے یہ سب تسبیح ہے. سبحان ذی العزتی، سبحان ذی العزتی والعظمتی والحیبتی والقدرتی والکبریائی والجبروت. یہ سب اللہ کی تسبیح. اس کا ترجمہ کروں گا تو مجھے 3-4 دن لگے گا، لیکن نہیں کرنا مجھے. تسبیح کے حد کمال کے الفاظ ہیں یہ. تو کہا ایک دفعہ تو کم سے کم یہ الفاظ اور دوہرا دے. تو وہ آدمی بھی بڑا ہوشیار، تو اس نے کہا ابراہیم کیا دے گا؟ تو کہا یہ جتنی بکری ہے نا ریوڑ میں، اس کی آدھی بکری تیرے لیے، تو ایک دفعہ یہ کلمہ اور سنا. اے امین بھائی، اللہ کی محبت اس کو بولتے. کہا ایک دفعہ اور سنا دے. اس نے پھر پڑھ دیا سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. اے ابراہیم علیہ السلام پہ ایک دم اللہ کی کبریائی، حیبت، قدرت کی تجلیات میں غرق ہو گئے، محو ہو گئے، بکھر گئے، کھڑے رہے. اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا اور ابراہیم کے دل میں سمو رہا تھا. تھوڑی دیر بعد پھر ہوش میں آئے. کہا بابا بڑا مزہ آیا، ایک دفعہ اور کہہ دے. کہا اب کیا دے گا؟ کہا بقیہ آدھی جو یہ بھی تیری. اس آدمی نے ایک دفعہ پھر پڑھ دیا، پوری کی پوری ریوڑ دے دیے. آپ دے دو گے؟ کہو گے مولوی صاحب ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، ذرا بعد میں. جتنے بڑے بڑے بزنس مین لوگ سب یہاں پر یہی کرتے ہیں. ارے بابا ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ آیا ہو امتحان لینے، 5 ہی روپے دے دو. ہاں سچی، ہاں امین بھائی سچی بتا رہا ہوں. کبھی کبھی فرشتہ بھی آ جاتا ہے امتحان لینے کے لیے، غفلت میں ہلانے کے لیے. اس لیے کبھی بھی نہ بولیے گا کہ حساب کتاب کروں گا. حساب بعد میں کر لیجیے گا، آپ اپنا 5-10 روپے دے دیجیے. زکات نہیں دے سکتے، 5 روپے گفٹ ہی دے دیجیے. مولانا معاف کیجیے گا، یہ لیجیے 10 روپے میری طرف سے، جائیے کھانا کھا لیجیے ہوٹل میں. ٹھیک ہے نا؟ چلیے اب وہ جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور رک جا، ایک دفعہ اور کہا. تو کہا ابراہیم اب کیا دے گا؟ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا ابھی بکری چرانے کے لیے چرواہا بھی تو تجھے چاہیے، تو تو اللہ کی تسبیح کیا کرے گا اور میں تیری بکریاں چراؤں گا، غلامی لکھ رہا ہوں تیرے نام پر. ایک دفعہ مجھے اور سنا اللہ کی کبریائی. اس آدمی نے ایک دفعہ اور پڑھ دیا، 3 دفعہ ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام اب اس کے ساتھ ہو گئے. اب جب ساتھ ہو گئے تو اس نے کہا پتہ ہے ابراہیم میں کون ہوں؟ کہا نہیں. کہا ابھی آسمان میں اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے کہ میرا ایک خلیل ہے،
دیکھو اس کو مجھ سے کتنی محبت ہے، اس کو اگر آزمانا ہے تو جا کے آزما لو، دیکھو اس کے دل میں میری کیرتی کبریائی ہے، کتنی عظمت ہے، کتنی ہیبت ہے، کتنی قدرت ہے، تب میرے کمال کا غلبہ اس کے قلب پر، جا کر کے دیکھ لو ابراہیم کو۔ تو میں آسمان سے آیا ہوا فرشتہ ہوں جو تیرے امتحان کے لیے آیا تھا، اور آج تو امتحان میں ابراہیم کامیاب ہو گیا۔ یہ لے تیری بکری بھی تو لے، اور تیری غلامی بھی تجھے مبارک تھی، تو اللہ کی غلامی پہ قربان جا بس۔ میں تو آخرت کا آیا ہوا فرشتہ ہوں، میں تو عالم ملکوت میں جا رہا ہوں فرشتوں کو کہہ دینے کہ سچ میں ابراہیم اللہ کا خلیل ہے، جس نے پوری بکری دے دی اور بعد میں غلامی بھی دے دی۔ تو دوستو، محدثین نے لکھا ہے کہ صحابہ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان کی کہ صحابہ کو اعتراض نہیں ہوا جو ہم کو ہوا۔ کیوں؟ ہم خود چکے عمل میں، انہوں نے اس حدیث کو سن کر کے عمل کے قدم بڑھا دیے کہ عمل کی بنیاد پر عمل جو ہے یہ دلیل سعادت ہے، اللہ کا فضل ہوا اس لیے آپ مسجد میں آئے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق اگر مل گئی تو سمجھو کہ پچھلی نماز قبول ہو گئی، اگر قبول نہ ہوتی تو اللہ تجھے اپنے در پہ جھکنے کی سعادت ہی نہ دیتا۔ اس نے جو تجھے جھکا لیا اپنے سامنے دوبارہ، یہ دلیل ہے کہ پہلی نماز تیری قبول ہو گئی، ورنہ تجھے توفیق نہ ہوتی۔ تو صحابہ اس حدیث کو سن کر کے ان کے قدم بڑھ گئے، اور ہم سن کر کے حدیث اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ مولانا جب تقدیر ہی میں ہے جی اچھا بابا تو ایسا کیجئے کہ یہ سارا کا سارا کوشچن لوگوں کا دین کے سلسلے میں ہوتا ہے، اور دکان کھولنے کے سلسلے میں اس تقدیر کا کوئی کوشچن نہیں ہوتا۔ صبح ہی صبح 8 بجے جائیں گے بھاگتے ہوئے، بیوی ناشتہ نہیں دے گی تو جتنے بھی یہ تاجر ہیں سب ہوٹل میں آرڈر کر کے ناشتہ منگاتے ہیں، بیوی بولتی ہے چلو جاؤ ہوٹل میں وہاں کراچی دربار سے منگا لینا پراٹھا اور چائے، خامخواہ کے لیے میری نیند کو ڈسٹرب کرتے ہو، چلو۔ تو بیوی سے کوشچن نہیں کرتے وہاں تقدیر کے لیے کہ تقدیر میں ہوگا بیگم 10 بجے سے نہیں 12 بجے تک سوتا ہوں، پھر جو تقدیر میں ہوگا مل جائے گا۔ تو روزی روٹی کے سلسلے میں اپنی محنت کو لگا دیتے ہیں، بقول حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری کے کہتے تھے کہ دین بقدر محنت اور دنیا بقدر تقدیر۔ سن لو مولانا عمر صاحب کی تقریر ہے، اس پر مستقل 4 گھنٹے مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، تقدیر کی بنیاد پر دنیا اللہ نے رکھی ہے، جتنی ہے اتنی ہی ملے گی، اور دین کو اللہ نے بقدر جہد و مشقت رکھا ہے۔ تو صحابہ سن کے آگے بڑھ گئے اور ہم اعتراض کرنے لگے۔ اللہ تعالی ہم کو تمام شکوک و شبہات سے محفوظ فرمائے۔ امام مالک علیہ رحمہ نے فرما دیا کہ تقدیر پر ایمان لانا واجب، اور کھوج کریج کرنا بدعت ظلمات، جیسے اندھیرے مکان میں انسان داخل ہو جائے اور سوئی تلاشتا رہے یا سوئی میں دھاگا ڈالنے کی کوشش کرے، تو ہمارا کام ہے اپنے رب رحمان و رحیم پر اعتماد کریں، اور یقیناً وہ میرے لیے برا کیوں؟ قرآن نے کہہ دیا ہے وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندے پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ خطاؤں کو بخش دیجیے، درگزر کر دیجیے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما دیجیے۔ میرے اللہ ہماری شقاوت کو سعادت سے بدل دیجیے، ہماری بدبختی کو نیک بختی سے بدل دیجیے، ہماری مشکلات کو آسانیوں سے بدل دیجیے۔ یا اللہ ہم سے جو غلطی ہو گئی اسے معاف کر دیجیے۔ اے اللہ جس طرح آپ نے ماں کی پیٹ میں ایک ناپاک قطرے کو انسان کا وجود عطا فرما دیا، اس دنیا میں بھی تو ایمان کامل نصیب فرما دے، شکوک و شبہات سے سینوں کو پاک کر دے، شرح صدر عطا فرما دے۔ مولا اپنی رضا پہ راضی رکھ۔ یا اللہ آپ میرے اللہ ہے، میرے رب ہیں، ہم آپ پہ ایمان لاتے ہیں۔ یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیجیے، ہماری دعا کو قبول فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔